وہ یوم نجات تھی، اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نومبر منایا ہے، کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا، اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں، مائیں، بیٹیوں نے ذلالت، تذلیل برداشت کی، ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی، لیکن اب نہیں کریں گے۔ ریاست سے سوال پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بن پڑتا ہے، جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں، تو کیا خواتین کی تذلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں؟ آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوا ہے؟ میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی، مجھے دھمکی آمیز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے، $50,000 مانگے گئے، اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میری پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بد کردار ہوتی ہیں؟ یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ پر ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے، اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے، نہ تہمت لگانے دیں گے۔ اور اگر آپ نے تہمت بازی کی، اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر فورم پہ جا کے، اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے، بھلے ریاست نہ سنے، بھلے فی الحال عدالتیں ہماری بات نہ سنیں، لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے بار کھڑے ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا، اور مورلیس وہی سلوک میرے ساتھ، اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیظ قسم کی ویڈیو میری بیٹی 18 سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی، میری فیملی کو بھیجی گئی، تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے، کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی، میدان چھوڑ دیں گی؟ ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ ایک کمل شوزب نہیں، یہاں پہ ساری کمل شوزب بیٹھی ہیں، کسی ایک کو ڈرا کے دکھا دیں آپ، ہم آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کا نام بھی لیں گے، اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پہ۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن 20 سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، 1.5 سال عدالت نے کیس چلایا، جس میں میرا کیس بھی لگا ہوا تھا۔ اب اسی سیکشن کے تحت 14 FIR اعظم سواتی صاحب پہ کاٹی گئی، ان کو جسمانی ریمانڈ پہ دے کے 3 دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ان کے ساتھ جو تذلیل کی گئی، جو ان کی باپردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا، اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی؟ کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے؟ کیا آپ کی مائیں بہنیں بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ قوم کی ماؤں بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے؟ یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا؟ آئین کے آرٹیکل 14 کو ختم کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے، تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے۔ لیکن قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں۔ ان کی بیٹی پہ جو ٹارچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تذلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خاموش بیٹھی ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے، اور بارہا یہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، بارہا آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی، آواز اٹھائیں گی اس تذلیل کے خلاف، ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف۔ اعظم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں آپ کو پاکستان کی 53% مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی، اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، پھر آپ عدالتیں بند کر دیں۔ ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجیے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی، یا ہمارے لیے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا، تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں، ایک طرف سبز کتاب دکھائی جائے، قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں،
لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے، جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے، ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے، اور اس ریاست کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی، یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی. یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا. تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو 100 دفعہ کیجیے، آپ کو قانونی اختلاف ہے 100 دفعہ چارہ جوئی کیجیے، لیکن جو غلاظت اگلی گئی ہے، جو تہمت زنی کی گئی ہے، جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے، یہ برداشت سے باہر ہے. اس پہ ایکشن لیا جائے، اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور اس پاگل شخص کو، اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے. نہیں تو سیاسی ایوانوں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پی ڈی ایم کی نمائندہ ہے، ان کو اپنے پھر منہ چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے. اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنگزیب سے، جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پی ڈی ایم کی ترجمانی کرنے کے لیے. پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ ان ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا، اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہیں، بگوڑی بیگم صاحبہ، جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں. میں دیکھنا چاہتی ہوں، سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل الرحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے، اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تہمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں. میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، آپ اگر واقعی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانا ثناء اللہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تہمت بازی کرنے پہ، زبان درازی کرنے پہ. آپ کا کیا ایکشن ہوگا یہ ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں، ہر شخص کے چال چلن اور اس کی زبان، اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کا چیئرپرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے. اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو طوفان برپا کر دیتی ہیں، خواتین کے حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں، سول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کون سا ستو پی کے سوئے میں؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. آپ کی یہ سلیکٹو قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسیپٹڈ نہیں ہے. پاکستان کی خواتین کو بے وقوف مت سمجھیے. پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویئرنیس بھی رکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہے ہیں. آج ان کی تذلیل کی ہے اور آج ان کے خلاف جو بات کی ہے، پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف. جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں، آپ آئیں دیکھیں. یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، ان کے خلاف پورن ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، ان کو آدھی رات کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک میلنگ کے، ان سے رینسم مانگا جا رہا ہے $50,000 کا. ٹویٹر پہ پن کی ہوئی ہے، میں نے اپنی پوسٹ جا کے دیکھنے جس نے دیکھنی ہے. اور ایف آئی اے کو پچھلے 1.5 مہینے سے کیس دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانا قاتل کے انڈر ہے، رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول ہوتا ہے. سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے، ان کے خلاف جا رہے تھے یا ڈرٹی ہیری کے چیمپئنز کے خلاف جا رہے تھے. اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا. اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں، یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں؟ یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ یہ عوام کا احتسال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ خواتین کے لیے نازیبا الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا